اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ ہدایت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی صبر کرنے والے ہوتے ہیں اسی کے اوپر، اور صبر کے امتحان یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، اس کے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آخر تک کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو آزمائے جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس میں صبر پہ پورے اتریں گے ان کو بشارت سنا دی۔ اس کی ساری تفصیل آ گئی ہے، اس کی جتنے بھی الفاظ کی اور صرف اور نحو کی اور اکابرین کی اور یہی ہدایت والے اسی کو چل رہے ہیں، آخری نشستیں ہیں۔ اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ امتثال امر جو اللہ کو اس وقت کا متوجہ ہو، اللہ کا حکم اس کے ساتھ جمنا، یہ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ ایک تو عوام میں ہے کہ وہ جز و فض نہ کرے، ہے وہ نہ کرے، چیخ پکار نہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی کے معاملات جو دینی دنیاوی ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ فرائض تو خیر ہر حال میں کرنے ہوتے ہیں، واجبات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معمورات انہوں نے جو بزرگوں سے سیکھے ہیں، سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے، وہ بھی نہ چھوٹے۔ اور کثرت ذکر وہی دلوں کی کہ حیات کے لیے ایسے جیسے پانی ہوتا ہے، مچھلی پانی میں ہوتی ہے، تو اسی طرح دل اگر کثرت ذکر میں ہو تو وہ حیات ہوتا ہے، تو وہ کثرت ذکر والے معاملات اس کے نہ چھوٹے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں بھی پھر اہم فالاہم کو دیکھے کہ اس وقت کس حکم کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، افراط و تفریط سے بچے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ جب فضولیات کی ترک میں حضرت کے صفحہ ہمارا آج جو ہے 120 کے بیچ میں ہیں ہم، جب فضولیات کی ترک کا حسن اسلام میں دخل ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسی کی حضرت شرف فرما رہے ہیں کہ جب فضولیات کے ترک کو حسن اسلام میں دخل ہے، اور حسن اسلام مامور بے ہے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ بہترین اسلام کے احکام کو عملی شکل پر اور مطلوب ہے، تو ان فضولیات کا ترک بھی مامور بے ہوگا کہ سارے فضولیات جو ہیں ان کو ترک کر دیا جائے۔ گو ان کو حرام نہ کہا جائے، مگر فضولیات میں اشتغال کی راہ سے خالی نہیں ہے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا وغیرہ پہ بہت زیادہ مشغولیت ہو گئی ہے، اس کو کچھ حصہ تو ٹھیک ہے، اور اس کی تفصیل آ گئی ہے کہ مباحات جو ہیں وہ اگر وہ دین کے کاموں میں معین و مددگار ہیں تو اس کو لیا جائے گا، اور اگر وہ غفلت کی طرف لے جانے والی ہیں اور معصیت کی طرف لے جانے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو کسی حد تک تو اب اس کی اپنے مقامات پہ ضرورت ہے، کیونکہ ساری چیزیں زندگی کے اب اس کے ساتھ جڑ گئی ہیں، لیکن انہماک اور ہر وقت مشغولیت یہ جو ہے ان فضولیات کو ترک بھی مامور بے اس کا حکم ہے۔ گو ان کو حرام نہ کہا ہے، مگر فضولیات میں اشتغال کی راہ سے خالی نہیں ہے۔ پس مباحات کا مامور بے سے خارج ہونا اس لحاظ سے ہے کہ اس کی ذات میں حیثیت ہی ذات دین کے لیے نافع یا مضر نہیں، خود اپنے وجود میں نفع اور نقصان اس میں نہیں ہوتا، لیکن اثر کے لحاظ سے مباح یا نافع ہے یا فضول ہے،
کہ اگر وہ دین کے کاموں میں مددگار ہے تو نفع والا ہے یا فضول ہے. فضول کا حسن اسلام کے لیے مضر ہونا صاحب حدیث سے معلوم ہو چکے ہیں. تو یوں کہنا چاہیے کہ مباح بھی یا نافع ہے یا مضر، تو مال کے اعتبار سے وہ بھی مامور بہ میں داخل ہے. ہمارے بزرگوں کا تو ہر چیز نپی تلی ہوتی تھی، ان کے اقوال افعال، سننا اٹھنا بیٹھنا. ایک بزرگ کسی بزرگ سے ملنے کے لیے گئے، گھر کے اوپر دستک دی یا جو بھی اس وقت چیزیں ہوتی تھی، کہ گھر میں ان کے دوست موجود نہیں تھے. اندر خانہ سے آئے کہ کون فلاں، اور صاحب خانہ کا نام لے کے وہ ہیں. انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہیں. تو پوچھا کہاں گئے ہیں انہوں نے، تو اندر خانہ سے آئی کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. یہ بزرگ تہجد کے اوقات میں اور خاص اوقات میں 30 سال تک اس جملے کو لے کے روتے رہے کہ یہ میرے نام اعمال میں فضول بات کیوں لکھ دی گئی ہے. تو جن کو اللہ پاک نے کمال عطا کیا ہوتا ہے، ان کو ان کی جو ہے واقعات اس طرح بھی ہیں کہ وہ جو جس کو کوئی فائدہ نہ ہو، گفتار میں بھی، کردار میں بھی، اعمال میں بھی، سننے اور بولنے میں بھی، وہ اس سے پھر بچتے ہیں. جس کے بعض افراد فعالاً مامور بھی ہوتے ہیں اور بعض ترکن کے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو اختیار کیا جائے اگر وہ دین کے کاموں میں مددگار ہیں. ایک دفعہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمہ اللہ کے آخری زمانے میں ہم لوگ حج پھرا رہے، اللہ حج کی ساتھ تھے، ہم سب کو ہر سال نصیب فرمائے. تو بہت ضعیفی پڑ گئی تھی، لیکن حج اور وقوف عرفہ کی سعادت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. تو ہم لوگ ان کی رعایت رکھتے ہوئے وہ صبح سویرے جو ہے 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز بھی وہاں جا کے ہم پڑھتے تھے، لے جائے. اس وقت ان حضرات کی صحبتوں کی تو خیر وہ ہزار دانے والی تسبیح، وہ بھی تھوڑے موٹے دانے والے تھیں، وہ میں پڑھ رہا تھا. ایک نوجوان اپنی پیجارو گاڑی، اس وقت پیجارو بڑی شان والی گاڑی ہوتی، وہ خیمے کے قریب جب اس میں گاڑی کے اندر سے دیکھے کوئی لوگ تو تھے نہیں، شروع کی صبح کی شروعات تھی، اور اس کے بڑی عجیب لگی جی. اس وقت بہت زیادہ انہماک تھا ان لوگوں کے ان چیزوں میں کہ بس ہر چیز ان کو بدعت اور حرام لگتی تھی. تو گاڑی کو بریک لگایا اور جو ہے نیوٹرل کر کے چھلانگ لگا کے میری طرف، الیوم عرفہ، آج تو عرفات ہے. میں نے کہا نام الیوم عرفہ. تو پھر تسبیح کی طرف ایسے اشارہ کیا کہ اتنی لمبی تسبیح ہو. تو میں نے پھر اس کو کہا الیوم عرفہ، میں نے اس کی پھر گاڑی کی طرف اشارہ کیا. تو اس کو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں جامعہ عبدالعزیز جو جدہ میں اس کی طالب علم. تو میں نے کہا تو جامعہ بھی تو نہیں تھے اس وقت اس نام سے حضور کے زمانے میں، لیکن بتا گئے ہیں کہ علم کی اہمیت اور اس طرح ذکر کی اہمیت، ذکر کثیرہ آیا ہے. اگر کوئی چیز ذکر کے لیے مددگار ہو تو کیسی بدعت ہوگی. خیر وہ تو اپنے منہ لے کے چلا گیا. ہم لوگ حضرت کو ایک طرف بٹھا کے رمی جامرہ اکبر جو بڑا شیطان جس کو کہتے اس کو ان کی اپنی طرف سے بھی کر رہا تھا اور حضرت کی طرف سے بھی وکیل بن کے میں. تو جب میں واپس مڑنے لگا تو وہ تو حلال ہو چکے تھے، اپنے وہی جو یہاں کا مروج لباس ہے وہ پہنا ہوا تھا اور سرخ رومال. تو مجھے پیچھے سے پکڑ لیے بھینچے جو محبت سے تھے، کہتے عرفت نہیں، پہچانا مجھے؟ نہیں. کہا کہ عرفہ. تو یہ بات ہے کہ یہ سیکھنے کی ہے کہ جو مباحات دین کے لیے نافع ہیں
وہ لی جائیں گی، جو مضر ہے اس کو چھوڑا جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.